السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ یہ سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 128۔ اس آیت میں اللہ رب الرحمن کیا فرماتے ہیں، آئیے سماعت فرمائیں ترجمہ، کہ تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر تشریف لا چکا ہے جو تمہاری ہی جنس سے ہے، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گرا گزرتی ہے۔ اس ترجمے پر، اس لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ پیغمبر کیسا ہے کہ تمہارے نقصان کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتا ہے، اس پہ بھاری بوجھ وہ محسوس کرتا ہے۔ وہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، وہ پریشان ہوتا ہے تمہارے نقصان کی وجہ سے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو تمہاری منفعت فائدہ دینے والی، جو تم کوئی چیز فائدہ دے، تمہیں فائدہ پہنچے، تو وہ بہت خواہش مند رہتا ہے کہ میری امت کے بندوں کو، میرے لوگوں کو، میری امت کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ نقصان پہنچتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اور جب فائدہ پہنچتا ہے، منفعت اللہ تعالیٰ کو فائدہ دیتا ہے، تو خواہش مند اظہار کرتا ہے، وہ خواہش رکھتا ہے کہ میری امت کو فائدہ ہی فائدہ ملے، اور ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے۔ ایمانداروں کے ساتھ اس آیت میں 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم ایک دوست کی دعوت پر ان کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، تو گفتگو کرتے کرتے اس دوست کے ساتھ سیاسی ماحول کی طرف، کیونکہ آج کل مہنگائی کا بہت شور ہے ملک پاکستان کے اندر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو اس دوست کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی دین اسلام کے حوالے سے، اور اسی طرح پاکستان کے حالات کے حوالے سے، دنیا کے حالات کے حوالے سے۔ تو وہاں پر ان کے 3 دوست اور بھی آ گئے، تو میں تو اپنی گفتگو ختم کر چکا تھا، میں نے اٹھنا چاہا تو وہ بھائی مجھے کہنے لگا کہ بیٹھے بھائی آپ۔ اچھا، ان کو پانی شانی پلایا، تو وہ اس بھائی نے جو میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس نے پھر کوئی بات دہرائی۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے وہ بات دہرائی تو ان تینوں میں سے ایک بھائی نے بہت غصے کے ساتھ وقت کے حکمرانوں کو، جو آج ابھی تو اللہ اکبر کیا بتائیں، انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی، حکمرانوں کو گالیاں دینا شروع کر دی، اور اداروں کے ساتھ، اداروں کے بڑے بڑے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ میں نے بولنا چاہا، لیکن وہ میرے ساتھ والا بھائی، اس نے میرا ہاتھ دبا دیا کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ میں اس کی بات کو سمجھ گیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنی بے دردی کے ساتھ، اتنی وہ تکبرانہ گفتگو کر رہا تھا وہ بھائی۔ ابھی وہ باتیں کر رہا تھا تو دوسری طرف سے وہ یہ ایک جو بھائی پہلے گفتگو کر رہا تھا، وہ تھا نون لیگ، پیپل پارٹی، یہ ساری جماعتیں، ان کے خلاف تھا، ان کے خلاف باتیں کر رہا تھا، گالیاں دینے شروع کر دی۔ اور اب جو دوسرا بھائی تھا، اس نے عمران خان کی پارٹی کو، عمران خان کو گالیاں دینے شروع کر دی، اس کی بیگم کو، پتہ نہیں کیا کیا یار۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں میں کیسے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ، یہاں تک بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بی بی مریم، ہاں جی، مریم اورنگزیب، مریم، اسی طرح سبھی کو انہوں نے آڑوں ہاتھے لیا۔ ایسی گفتگو فرما رہے تھے
ایسی ایسی گفتگو فرما رہے تھے کہ خدا کی پناہ. جب وہ ختم ہوئے انہوں نے ان کی عمران خان کی بیگم کو گالیاں، پوری پتہ نہیں کیا کیا. اسی طرح وہ جو دوسرے والا بھائی تھا اس نے مریم کو گالیاں، اس کے باپ کو گالیاں. اللہ اکبر کبیرہ. جب وہ تھوڑا سا سنبھلے تو جو میرا دوست تھا اس نے کہا ارے بھائی آپ اب بات کریں. میں نے سب سے پہلے ان دوستوں سے گزارش کی کہ ناراض نہیں ہونا آپ نے، یہ مجھے بتائیں کہ آج آپ نے نماز باجماعت پڑھی ہے فجر کی؟ اللہ اکبر. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو وہ تینوں جو دو بھائی تھے نا، وہ تینوں آئے ہوئے تھے، انہوں نے تونا سٹ لیاں، مایوس ہو رہے تھے. پھر میں نے ان سے پوچھا چلو نماز تو ٹھیک ہے نہیں آپ نے پڑھی، کوئی ایسا کام دین کا کیا ہو. اللہ. اچھا تینوں کے چہرے مبارک بھی اللہ کی سپرد، انگریزوں والے باغیوں والے تھے. میں نے ان سے پوچھا کیا آپ صبح کے وقت نماز نہیں پڑھ سکے؟ کس حکمران نے آپ کو روکا تھا آ کر کے نماز نہ پڑھو؟ کس حکمران نے کہا ہے کہ آپ کو داڑھی نہ رکھو؟ اور ایک کے ہاتھ میں وہ سگریٹ بھی پی رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ اسلام نے تو منع کیا ہے نشے سے. کہہ رہا جی ہاں جی. میں نے کہا کس حکمران نے کہا ہے کہ تم سگریٹ پیو؟ کون سے جرنیل ہے، کون سا جج ہے جس نے تمہیں کہا ہے کہ سگریٹ پیو؟ اور آپ حکمرانوں پہ ایسی تان و تشنیع کر رہے ہیں. آپ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں پہلے. اللہ کی قسم ایسی ایسی ہماری بدبختی ہے. یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ کون سی نعمتیں ہمارے ساتھ لے کر آئے. اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. میں آپ کو 2 واقعہ بتانا چاہتا ہوں. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ اکبر، یہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی تکلیف اور مشقت گراں گزرتی ہے کہ وہ اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کوئی مشقت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، یہ گراں گزرتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں آسانی کو پسند فرماتے تھے اور جس کام میں امت پر مشقت محسوس فرماتے اسے چھوڑ دیتے تھے. اس کی متعدد مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ان میں سے ہم ایک معراج کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں فرض کر کے دی کہ یہ 50 نمازیں تیری امت پڑھے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان میں بار بار تخفیف کی درخواست کی، حتیٰ کہ 5 رہ گئی. کس لیے؟ کہ میری امت پر کوئی مصیبت نہ آئے، میری امت کو تکلیف نہ جھیلے. اللہ اکبر. اسی طرح دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح 3 راتیں باجماعت ادا کی. پھر چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا اور فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے. اللہ اتنے شفیق اور رعوف رحیم نبی پیغمبر، ہم اس کی امت ہیں اور آج ہم لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. لوگ بھی وہ جو حکمران ہیں، حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. وہ بھائی آپس میں گریبان ہو رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے. اللہ. اور ایک اور بات، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. یہ 3 ایسی باتیں ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ امت کو بتاؤں لیکن نہ بتا سکے. اللہ اکبر. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام کے لیے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور انہیں سختی اور پریشانی میں نہ ڈالنا اور ان کو خوشخبری دینا، دین سے نفرت نہ ڈلانا اور دونوں مل جل کر کام کرنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرنا. آج بیڑا غرق ہو گیا ہمارا.
آج بیڑا گرک ہو گیا ہمارا. ہم اپنے حکمرانوں کے لیے تو بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران دے دے. کبھی ہم نے اپنے لیے بھی دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جیسا ایمان دے دے, ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان دے دے کہ شیطان ہمیں دیکھ کر بھاگ جائے. لیکن افسوس ہم کیچڑ دوسروں پر اچھالتے ہیں. ہم کیچڑ دوسروں پر اچھالنا اچھا سمجھتے ہیں. میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, میری بچی نماز نہیں پڑھ رہی, میرا بچہ نماز نہیں پڑھا, میں خود بے نماز ہوں اور گانوں کی آوازیں میرے گھروں میں آتی ہے. کیا کچھ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا. یہ کون ذمہ دار ہے؟ حکمران ذمہ دار ہے یا کوئی ادارہ ذمہ دار ہے؟ خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے, اپنے ملک کی حفاظت کیجیے, اپنے لوگوں کی حفاظت کیجیے, اور یہ سوچے کہ ہم اس پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو بڑی شفیق رعوف رحیم تھے. تو آئیے اپنے آپ کی اپنی اصلاح کریں, بجائے اس کے کہ آپ حکمرانوں کو, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر تو عذاب ہے تو اس کا مقابلہ نہ کریں, اس کے ساتھ توبہ استغفار کریں, توبہ استغفار کریں. اور اگر آزمائش ہے تو آزمائشوں کو گالیاں نہیں دیا کرتے, پھر صبر کیا کرتے ہیں. تو آئیے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ہاں اللہ کے حضور پیش کریں, اپنے گناہوں کی توبہ کریں, استغفار کریں, پھر جا کر ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے ملک سے, اپنے لوگوں سے, اپنے حکمرانوں سے, اپنے اداروں سے پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کا نمازی بنائے, اور جو باپ پردہ, جو بے پردہ ہیں میری مائیں بہنیں, ان کو اللہ تعالیٰ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کے اندر سود جیسے لعنتی کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرما دے, ہمارے کاروباروں کو پاک کر دے. یہ بہت بڑا گندا کام ہے سود والا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.